نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 12، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑ جائے، ازواجکم بیویاں تمہاری، ان اگر لم نہ یکن ہو، لہن ان کے لیے، ولدن اولاد، فَإِن پھر اگر کانا ہے، لہن ان کے لیے، ولدن اولاد، فَلَکُمْ تو تمہارے لیے، الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس سے جو، ترکنا وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیت وصیت کے، یوصینا وہ عورتیں وصیت کر جائیں، بہا جس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، ولہن اور ان کے لیے ہے، الربع چوتھا حصہ، مما اس سے، ترکتم جو چھوڑا تم نے، ان اگر لم نہیں، یکن ہے، لکم تمہارے لیے، ولدن اولاد، فَإِن پھر اگر کانا ہے، لکم تمہارے لیے، ولدن اولاد، فَلَہن تو ان کے لیے، الثُّمُنُ آٹھواں حصہ ہے، مما ان میں سے جو، ترکتم تم نے چھوڑا، من بعد وصیت وصیت کے، توصونا جو تم وصیت کر جاؤ، بہا جس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، وَإِن اور اگر کانا ہو، رجل کوئی شخص، یورث جس کی میراث کی جاتی ہے، مرد ہے یا عورت دونوں ہی ہو سکتے ہیں، کلالتاً کلالہ، او امراتن یا کوئی عورت، ولہ اور اس کے لیے، اخن ایک بھائی ہو، او یا اختن ایک بہن ہو، فلکلی تو ہر ایک کے لیے، واحدن واسطے ہر ایک کے، منہما ان دونوں میں، السدس چھٹا حصہ ہے، فَإِن پھر اگر کانو ہوں وہ سب، اکثرا زیادہ، من ذالک اس سے، فہم تو وہ، شرکاء شریک ہے، فی الثلث ایک تہائی میں، من بعد وصیت وصیت کے، او یوصی وصیت کی جائے، بہا جس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر نہ مضار نقصان دینے والا ہو، وصیتاً وصیت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ما ترکا جو چھوڑ جائے، ازواجکم بیویاں تمہاری، ان اگر لم نہ یکن ہو، لہن ان کے لیے، ولدن اولاد، فَإِن کان لہن ولدن اگر اس کے بچے ہیں، فَلَکُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے ہے چوتھا حصہ، یعنی کیا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکنا اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیت، طریقہ کیا ہوگا؟ وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وصیت پوری کرنے کے بعد، یعنی جو وصیت کی جاتی ہے، جو وصیت کر جائیں اس کو پہلے پورا کیا جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی وصیت کر سکتی ہیں، عورتوں کو بھی حق ہے کہ وہ وصیت کریں، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد اگر سارا مال قرض کی ادائیگی میں ہی چلا گیا تو وارثوں کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَہُنَّ عورتوں کے لیے ہے، الربع چوتھا حصہ، 1/4، مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن اگر نہ ہو، لکم تمہارے لیے، ولد کوئی بچہ نہیں ہے، یا بچہ ہے تو وہ فوت ہو چکا ہے، اور کوئی بچہ نہیں ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ،
اگر $100 چھوڑے ہیں اس نے پھر کتنے ملیں گے؟ $25۔ اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو اس صورت میں میاں کو $55 ملیں گے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ، پھر اگر ہے تمہارے لیے، وَلَدٌ، کوئی اولاد، ایک یا زیادہ، فَلَهُنَّ، تو پھر الثُّمُنُ، 8واں حصہ ہے ان کے لیے، مما ترکتم، اس میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، توصون، جو تم وصیت کر جاؤ، بہا او دین، اس کو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خود کوئی اختیار نہیں ہے اپنے مال پر، مرنے کے بعد سوائے 1/3 جو ہے وہ اس کی وصیت کر سکتا ہے، باقی اللہ کی تقسیم کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہو کوئی مرد، شخص، یورث، جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، یعنی میت، یعنی کلالہ، کلالتاً، کلالہ ہے، کلالہ کا لفظ جو ہے نا یہ کلیل سے ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ پڑھا ہے کہیں؟ تاج کو کہتے ہیں۔ تاج کیا ہوتا ہے؟ کراؤن۔ کراؤن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سر پر پہنتے ہیں تو چاروں طرف سے سر کو گھیر لیتا ہے۔ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے نہ ماں باپ ہو، نہ اولاد ہوتی ہے، باقی جو بہن بھائی اور دوسرے رشتہ دار اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوتے ہیں، یعنی نہ ماں باپ ہے، نہ اولاد ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا اوتر نکھتر۔ تو سنا ہے نا کبھی یہ لفظ؟ چلو جس نے سنا ہے اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے کیا کہا، بیوی ایک ہو یا 4، جس طرح کل لیسن میں ہم نے پڑھا ہے وہ سب، اگر اولاد ہے تو 1، یعنی کہ اس کو کیا کیا جائے گا، 8 شریک ہوں گے اس میں، بچے ہوں تو اس صورت میں 1/8 ہوگا، اور 1/8 کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 بیویوں کو ملے گا۔ تو اگر میت کلالہ ہے، ماں باپ بھی نہیں، اولاد نہیں، اب امراتن، یا عورت ہے اور وہ بھی کلالہ ہے، کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے، وَلَهُ، اور اس کے لیے، اخن، اس کا ایک بھائی ہے یا بھائی ہو، اور اختن، یا بہن ہے، تو یہ وارث بنیں گے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ 6واں حصہ، 1/6۔ فَإِنْ كَانُوا، پھر اگر وہ ہوں، اکثر من ذالک، اس سے زیادہ، یعنی ایک سے زیادہ ہوں، کون؟ بہن بھائی، ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس وہ شریک ہوں گے 1/3 میں، 1/3 میں، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جس کی وصیت کی جائے، جو وہ وصیت کر گیا، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، نہ نقصان دیا جائے گا، نہ نقصان دینے والا، مضار ضرر سے ہے، زواد رورا اس کا روٹ ہے، ضرر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو، کسی کو بھی نقصان نہیں دیا جائے گا۔ نقصان کیسے دیا جاتا ہے؟ غلط وصیت لکھ کر یا مرنے سے پہلے مال کو ادھر ادھر بانٹ کے، اس نیت سے کہ وارثوں کو نہ ملے۔ آپ نے عموماً ایسے دیکھا ہوگا کہ جن کے بچے نہیں ہوتے یا ماں باپ نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے بچے تو ہے نہیں یا ماں باپ نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے رکھ کے، کیونکہ یہ 2 رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں ان بہن بھائیوں کو دوں جنہوں نے کبھی مجھے پوچھا نہیں آ کے، کیونکہ عموماً جس کے اپنے بچے نہ ہوں اس کے بہن بھائی اتنا نہیں پوچھتے، تو اس صورت میں انسان کیا سوچتا ہے، انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا، میں بھی ان کو کچھ نہیں دوں گی۔ اگر اس کو پتہ چلا کہ زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ویسے تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا، اور بعض اوقات پتہ چل بھی جاتا ہے، اندازہ لگا کے ڈاکٹر بتا بھی دیتے ہیں کہ زندگی کتنی ہے، موت کب آنی ہے، تو خیر زندگی تھوڑی کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن موت کا وقت تو وہ اللہ کو ہی پتہ ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آثار نظر آتے ہیں کہ زیادہ دن نہیں رہ سکتے،
انسان کیا کرتا ہے؟ پھر سوچتا ہے کہ اچھا اس کو بھی نہیں لینے دینا، اس کو بھی نہیں لینے دینا، ابھی اسے فروخت کرتا ہوں اور اتنے پیسے اس کو دے دیتا ہوں، ادھر تقسیم کر کے ادھر تقسیم کر کے گفٹ دے کے سارا کچھ ختم کر دیتا ہوں۔ اب یہ مرا ہے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اور نیت کیا تھی؟ کیوں کیا ایسا؟ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے نہیں صدقہ کیا کہ میں اپنے ہاتھ سے کچھ صدقہ کر جاؤں۔ نیت کیا تھی؟ بہن بھائیوں کو جن سے وہ ناراض رہتا تھا ان کو ورثے سے محروم کرنا، وراثت۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ غیر مضار، نقصان نہیں دیا جائے گا۔ وصیت من اللہ، وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے یہ حق رکھا ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ علم والا ہے، بردبار ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔